السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد میں جو بندہ بیدار ہوتا ہے، نمازیں پڑھا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو روشن فرما دیا کرتا ہے، اور تہجد کی نماز ادا کرنے والے سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے۔ کوئی تنہائی میں پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالی اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا بھی ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، کئی جو ہے ہمارے ناظرین نے ہم سے پوچھا ہے کہ ہم تہجد کی نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ 5 ایسے شخص ہیں جس کی تہجد میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، بادب کہہ رہا ہوں، ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اگر ان 5 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہو تو فوری طور پر توبہ کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نمازیں پڑھیں، عبادات کریں، پھر اس کا مزہ اور ذائقہ ہی الگ ہونے والا ہے۔ تو وہ 5 کام کون کون سے ہیں، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ناظرین، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو مال حرام کھاتا ہونا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا، چاہے وہ تہجد میں ہی کیوں نہ دعا کر لے، چاہے وہ سجدے کی حالت میں ہی کیوں نہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ جس شخص کا مال حرام کا ہو، جس شخص کے پیٹ کے اندر حرام کا غذا جاتا ہونا، تو ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ اپنے آپ کا ہم محاسبہ کریں، اگر اس طریقے کی کوئی بات ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ نیک کمائیں، حلال کھائیں، کم کھائیں لیکن حلال کھائیں، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ اور دوسرا، وہ بندہ جس کی تہجد میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ جو دعا میں جلدی کرتا ہو۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سجدہ کیا، دعا کیا، اب یہ انتظار میں ہے کہ میری دعا کیسے قبول ہو جائے۔ تو جو شخص دعا میں جلدی کرتا ہے نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا معروضہ لگا دیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ لیکن جو جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین کامل نہیں رکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ جس طریقے سے دکان پہ گئے، پیسہ دیا، وہ سامان دیا، ہم لے کر کے گھر آ گئے، یہ دیکھتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں، دعا کیے، صبح میرا کام بن جائے، تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ جلد باز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی بارگاہ میں جو بندہ نیک ہوتا ہے، جو بندہ جس بندے سے اللہ کو پیار ہوتا ہے نا، وہ بار بار اسے مانگنے کی توفیق دیتا ہے، بار بار اسے بلاتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ روکو، ابھی مت دینا اس کو، کیونکہ جب یہ مانگتا ہے نا، مجھے اس کے مانگنے پہ پیار آتا ہے، مجھے اس کی آواز پسند ہے، مجھے اس کے مانگنے کا طریقہ پسند ہے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور وہ مانگتا ہے نا، کہا جلدی کرو، اس کی آواز مجھے پسند نہیں، اسے دے دو، ہٹاؤ، تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کی جلد بازی نہیں کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ دنیا دار سے مانگو گے ناراض ہوگا، لیکن رب سے جتنا مانگو گے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو کسی چیز میں جلد بازی دعا کرنے میں نہ کریں۔ تیسرا، وہ بندہ جس کی دل کی صفائی نہ ہو، دل میں بغض بھرے ہوا ہو، کسی اسلامی بھائی کی، اپنے بھائی بہن کے تعلق سے اس کا دل جو ہے بغض و حسد سے بھرا ہوا ہو، کسی سے دشمنی پیدا کیے ہوئے ہو، اس طریقے کی جو غلاظت دل میں رکھ کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے نا، تو تہجد میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھو، اور دل سے بغض و حسد، کینہ سارے نکال دو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ بغض و حسد، کسی سے جلن، یہ رکھنے سے آپ کا کیا فائدہ؟ کسی سے آپ جلتے ہو تو یہ آپ ہی کو جو ہے دیمک کی طرح کھوکھلا کرتا ہے، اور کسی کی غیبت کرتے ہو، چغلی کرتے ہو اور بغض و حسد رکھتے ہو تو اس سے آپ کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو شوق سے رکھو، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی دل کو جو ہے نا ہمیشہ پاک و صاف رکھو، ان چیزوں سے غلاظت، دوسرے کی طرف مت دیکھو، ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو، اس طریقے سے آپ کا دل صاف ہوگا۔ چوتھے، وہ شخص جس کی دعا کا مقصد صحیح نہ ہو،
یعنی غلط مقصد کے تحت وہ دعا کر رہا ہو، اس کا ارادہ کوئی ناجائز چیز کے لیے دعا کر رہا ہو، کوئی چوری کرنے کے لیے، کوئی ناجائز حرام کام کے لیے وہ دعا کر رہا ہو، تو جو غلط مقصد کے تحت دعا کرتا ہے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے رزق میں تنگی ہے، اور وہ دعا کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت نہیں دے رہا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی رزق میں کیا تنگی ہے، کیا آپ کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا؟ کہا نہیں، اللہ کا شکر ہے 2 وقت کا کھانا ہو رہا ہے۔ تو آپ پھر تنگی کہاں سے رزق میں ہوئی؟ آپ تو پھر یہ مانگنا چاہ رہے ہیں کہ میں فلاں سے زیادہ امیر ہو جاؤں، میں فلاں سے بڑا بن جاؤں، تو یہ آپ تو اپنی انا کے لیے مانگ رہے ہیں نا، رزق کی برکت تھوڑی مانگ رہے ہیں، یہ تو آپ اپنی انا کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے مانگ رہے ہیں کہ میں فلاں سے بڑا ہو جاؤں، میں فلاں نہیں، دوسرے کی طرف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگو نا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مانگو کہ اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ انا کے لیے نہیں مانگنا ہے، دوسروں سے بڑا بننے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ نہیں مانگنا ہے۔ رزق کی تنگی اسے کہتے ہیں کہ ایک وقت کا ملا دوسرے وقت کا انتظام نہیں ہے، تب تنگی کہا جاتا ہے۔ یہاں تو 2 وقت 3 وقت کا کھانا اچھے سے مل رہا ہے، کچھ بینک بیلنس بھی ہے، زمین جائیداد بھی ہے، اس کے بعد بھی لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ رزق میں تنگی ہے، تو یہ تو پھر جو مانگنا ہوا نا وہ انا کے لیے مانگنا ہوا۔ دعا کا جو ہے نا مقصد صاف ہونا چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ، اور جائز دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ اور 5ویں وہ لوگ جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہوں، گناہ پہ اڑے ہوئے ہوں اور توبہ نہ کر رہا ہو، تو پھر ایسے شخص جو ہے دعا کریں گے تو کچھ حد تک ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور اپنی نگاہوں کو بھی صاف نہیں رکھتا، زبان بھی اس کی غلاظت نکلتی ہے، اس کی زبان سے گالی گلوچ جھوٹ وغیرہ بولتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی گناہ ایسا ہے جو فلم وغیرہ بہت سارے گناہ، سیریل ٹی وی سیریل ہمیشہ لگے رہتا ہے، اور پھر شکایت کرتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں۔ بھائی آپ گناہ سے توبہ کریں، نماز بھی پڑھتا ہے ایک طرف، اور ایک طرف جو ہے ٹی وی پہ فلم بھی دیکھ رہا ہے، ایک طرف نماز بھی پڑھ رہا ہے، دوسری طرف جھوٹ سے بھی جو ہے نہیں بچتا ہے، تو پھر نماز تو برائی سے روک رہی، انسان رک نہیں رہا، تو پھر اس طریقے سے جو بار بار گناہ کرتا ہے نا اور گناہ پہ ڈٹا ہوا رہتا ہے، یہاں تک کہ کوئی فلم وغیرہ دیکھ کر کے آتا ہے اپنے دوستوں میں شیئر کرتا ہے کہ یہ ایسا ہوا، وہ ایسا ہوا، یہ ایسا ہو گیا۔ ایک تو نادم ہونا چاہیے انسان کو، لیکن اس کی جو ہے دلیری دیکھیے گناہوں پہ کہ وہ لوگوں کے سامنے پرچار اور کر رہا ہے فخر کے ساتھ۔ تو گناہ وہ بھی اعلانیہ طور پہ اور فخریہ طور پہ، تو جو اس طریقے کے گناہ کرتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں کی بھی تہجد میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو امید ہے میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کا واسطہ ہے کہ توبہ کر لے، ان چیزوں سے اللہ سے توبہ کریں اور صدق دل سے اللہ سے دعا کریں، اور مستقل طور پہ دعا کا جو سلسلہ ہے نا وہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے میں کوئی عار نہیں، کوئی شرم محسوس نہیں۔ جتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مانگو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ بندے سے خوش ہوتا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔